آج تلاوت خداوندی کریں گے. رفایا بیٹا آپ کرو گی تلاوت؟ جی آئیں بیٹی رفایا کے ساتھ مل کر تلاوت خداوندی کریں گے. اصل میں کل یوں ہوا کہ جب ہم کنیکٹ تھے تو اس دوران ڈسکنیکٹ ہو گئے. وہ شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو تھا. نکال لیجئے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت. یہ تقریباً 4 آیتیں اس کو تلاوت کریں گے. تو آج ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ کچھ ہمارے ساتھی ہیں بھائی ایلون وہ اور کچھ اور ساتھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو ریلیز کر رہے ہیں تاکہ وہ بہتر ہو جائے یوٹیوب پر. تو وہ پھر 2-3 آیتیں نہیں ہوئی تھیں اور دعا بھی نہیں ہم آخر میں کر سکے. اس لیے آج ہم دوبارہ سے اسے ریپیٹ کر لیں گے تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہو جائے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 18ویں آیت سے 18ویں 19 20ویں اور 21ویں آیت تک ہم تلاوت خداوندی کریں گے. تو آپ بھی نکال لیجئے. آج ہم پھر خدا کے کلام کو اسی بات پر دیکھیں گے اور تاکہ ہم ترقی پائیں. آپ جتنے موجود ہیں اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آئے بیٹی رفایا کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو دیکھیں گے. بیٹا آپ اوپر ہو اس پہ اوپر کریں. آج جی رفایا. سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سر پر سپرد کی. جی. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر ہم اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تھا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. آمین. ہاللیلویا. دیکھ لو یہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. سو خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں بیٹی رفایا کے لیے اور آپ سب کے لیے. آپ جتنے آن لائن ہیں تو سلاس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیشا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. لورین بابر کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آپ سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور جتنے یہاں پر موجود ہیں ان سب کو گڈ مارننگ کرتے ہیں. بنیش کو, جنید کو, رفایا کو, بھائی مومن کو. اور کچھ نام میں دیکھ نہیں سکا, صرف میرا تلاوت کی طرف دھیان تھا. تو کافی لوگ آن لائن ہیں لیکن میں نے ان کو میں نہیں دیکھ سکا. چلے آئیں جی دیکھتے 18ویں آیت. تو نیا مخلوق اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 17ویں آیت میں دیکھا تھا کہ اب ہم نئے مخلوق ہیں. بے شک ہماری زندگی, ہمارے تعلقات, ہمارا بیک گراؤنڈ, ہماری ذات پرانی تھی لیکن یسوع مسیح میں اب ہماری وہ پہچان نہیں رہی. 17ویں آیت میں اب ہماری پہچان یہ بن گئی ہے کہ ہم نئے مخلوق ہیں. تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو اس سے پیچھے والا پیغام ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئے اب 18ویں آیت کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں وہ خدمت میں پولوس کی نیک نامی کو دیکھ رہے ہیں. رائٹ, کس میں 5ویں باب سے 6 باب کی دوسری آیت تک یہی ہے. لیکن آئے 18ویں آیت کو دیکھیں. لکھا ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. سب کو انڈر لائن کر دیجئے. یاد رکھیے کہ سب چیزوں کا منبع خدا ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنی دنیا میں چیزیں ہیں ان سب کا منبع خدا ہے. جس کو میں اور آپ مانتے ہیں سب چیزوں کا منبع ہے. دیکھیں دنیا میں اگر آپ کسی انسان کو مانتے ہیں یا کسی دیوی دیوتا کو مانتے ہیں تو بھی اس کے پاس کوئی ایک قدرت ہو سکتی ہے اور وہ بھی نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن کوئی ایک چمتکار ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے, ساری کائنات کا بنانے والا اور سب چیزوں کا منبع ہے. میرا خدا ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ خدا ہے. آئیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. ہاللیلویا. ایسے ہی لکھا ہے نا. چلے جی
انسان کو فخر کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے، ایسا مقدس نہیں ہے، ایسا شخص نہیں ہے جو ساری کائنات پر ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہو، ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہو۔ ایک تھا یسوع مسیح، یاد ہے کہ اس کے بارے میں کہا یہ تو آندھی اور طوفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں، ان کو مردے بھی اس کا حکم مانتے ہیں، مردے زندہ ہو گئے اور پانی میں بن گئے۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر یسوع کا قادر نہیں تھا۔ ہلیلویا۔ آئے آگے دیکھتے ہیں، جس نے کیا لکھا ہے، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اب دو باتوں کو سیکھیں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور پھر یہی میل ملاپ کی خدمت ہمیں دی، اب مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ اب دیکھیں، جو ساری کائنات کا مالک خدا ہے نا، ساری کائنات کا اور ساری قدرت کا جو خدا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ اس کا میل ہو گیا۔ اب خدا کے ساتھ میل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیں۔ دیکھیں، آپ کی کوئی پریکٹس، کوئی ریاضت، کوئی طریقہ، کوئی میتھڈ، کوئی لا آپ کو خدا کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ آپ کی کسی طرح کی کوشش آپ کو خدا کے ساتھ نہیں ملا سکتی۔ لکھا ہے یہاں سے پھر پڑھ لیجئے کہ جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ تو بائبل کی ایک لغت میں میل ملاپ کے اس عقیدے کا شاندار بیان ہے، وہ سنیے کیا ہے۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے خدا نے بڑے فضل سے اس فاصلے کو مٹا دیا جو گناہ نے خدا اور انسان کے درمیان پیدا کر دیا تھا، تاکہ مسیح کے وسیلہ سے ساری چیزیں اپنی ذات کے موافق کر کے اپنے سامنے پیش کریں۔ مسیح کی موت کے وسیلہ سے ایمانداروں کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو چکا ہے، تاکہ وہ پاک، بے عیب اور بے الزام نیا مخلوق ہو کر اس کے حضور پیش کیے جائیں۔ واو! جب مسیح دنیا میں تھا تو خدا مسیح میں ہو کر دنیا کا اپنے ساتھ میل ملاپ کر رہا تھا۔ وہ ان انسانوں کی تقصیریں ان کے خلاف منسوب نہیں کرتا تھا۔ اب جب صلیب میں خدا کی محبت پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہے تو گواہی ساری دنیا میں پہنچ کر انسانوں سے التماس کرتی ہے کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو۔ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی خوشنودی کا باعث ہے۔ یہ کہاں پر اس لغت میں لکھا ہے جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی۔ بیٹا لائٹ دے دیجیے۔ تو اب یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہمارا میل ملاپ ہوا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا فرائیڈے میٹنگ میں، میں نے بتایا کہ فرشتے کہتے ہیں، لاکھوں لاکھ فرشتے جو خداوند کے فرشتے کہتے خداوند کا اور ذبح کیا ہوا برا ہی ساری عزت، تعظیم، دولت اور حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ کون لائق ہے؟ ذبح کیا ہوا برا۔ ہمارا کس کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ میل ملاپ ہوا ہے؟ ذبح کیے ہوئے، قربان کیے ہوئے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آج میرا پیغام کوئی بھی سن رہا ہے، میں آج آپ کو بڑے ایمان سے، بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسیح کا گواہ ہو کر، مسیح کی گواہی دیتے ہوئے، روح القدس میں بھر کر، کہ یسوع مسیح کے بغیر آپ بادشاہی خدا کے ساتھ آپ کا میل ملاپ نہیں ہو سکتا۔ صرف یسوع ہی ہے وہ کفارہ، جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ 19ویں آیت، یہاں میل ملاپ کی خدمت کی وضاحت کی گئی ہے، تو پڑھ دیجئے ذرا 19ویں آیت۔ نومی بھائی آپ پڑھ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ہاں جی بس پہلے اس کو دیکھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اور ان تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا۔ اب ان کو دو حصے کر لیجئے، بلکہ مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا کیا کر لیا؟ میل ملاپ کر لیا۔ اچھا، خدا نے مسیح میں ہو کر، خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا۔ اچھا، اس کی دو تشریح ہیں۔ خدا نے، ذرا پھر سے انڈر لائن کریں اور غور سے سنیں، خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، اور خدا نے بھی مسیح میں ہو کر، مسیح خداوند میں ہے اور خدا مسیح میں ہے، ہم مسیح میں ہیں اور روح القدس ہم میں ہے۔
پریز دا لارڈ. اب دیکھیے کیا، تو دو تشریح سن لیجئے اس کی کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا. تو ان دونوں تشریحاں جو ہیں وہ درست ہیں. اور نمبر 1 تشریح سنیے، خدا مسیح میں تھا. خدا مسیح میں تھا. مفہوم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح الہ ذات ہے. ہلیلویا. تو میں نے دیکھا آج لوگوں کے پاس بڑا تھوڑا مکاشفہ ہے. لوگ ٹھوکر کھا گئے، فقی فریسی ٹھوکر کھا گئے. انہوں نے اتنا مکاشفہ جانا کہ جی یسوع بڑائی کا بیٹا، یسوع ناصرت سے آیا ہے، یسوع کی بہنیں ہمارے پاس ہمارے لوگوں میں بھیائی ہوئی ہیں، یسوع صلیب پر مصلوب ہوا. وہ یسوع کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن کوئی اگر بڑا، پھر آج ایسی قومیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف یسوع کو نبی جانتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، صرف یسوع نبی نہیں ہے، یسوع نبی سے بڑھ کر ہے. یسوع صرف بڑائی کا بیٹا نہیں تھا، یسوع بڑائی کے بیٹے سے بڑھ کر تھا. اور سنیے وہ کیا تھا، یسوع مسیح الہ ذات ہے. ہلیلویا. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا. خدا مسیح میں تھا اور مسیح خدا کی الہ ذات ہے. اور دوسری تشریح اس کی یہ ہے، یہ بالکل سچ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر رہا تھا. یعنی وہ دنیا کا میل ملاپ کر رہا تھا، لیکن یہ کام خدا یسوع مسیح کی ذات میں ہو کر رہا تھا. ہلیلویا. اب دیکھیے، یسوع الہ ذات ہے اور خدا یسوع کی ذات میں ہو کر یہ کام کر رہا تھا. ہلیلویا. مسیح خدا میں اور خدا مسیح میں ہو کر یہ کام کر رہا تھا کہ دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لے. صرف یسوع مسیح الہ ذات ہے اور یسوع مسیح اور خدا یسوع مسیح کی ذات میں ہو کر ہمارے ساتھ اپنا میل ملاپ کرتا ہے. ڈونٹ میک اے مسٹیک. اپنی زندگی میں یہ غلطی نہ کر دیں کہ آپ مسیح کی ذات کو کھو دیں، کیونکہ یسوع کے وسیلہ سے ہمارا کیا ہوا ہے، میل ملاپ ہوا ہے. ان میں سے کوئی بھی تشریح ہو وہ سچی واضح ہوتی. خدا گناہ کے ساتھ نمٹتا تاکہ گناہ کو دور کرے اور اجنبیت کو، بیگانیت کو دور کرے. اور خدا کو میل ملاپ کی ضرورت نہیں، البتہ انسان کو لازماً ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا میل ملاپ کر لے، اور وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اب جب میل ملاپ ہوتا ہے تو سنیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. لکھا ہے اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگائے. آئے سارے بولے ہلیلویا. یسوع کے ساتھ میل ملاپ کرنے کا، یسوع کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جاتا ہے. اور ایک بہت عظیم کام ہوتا ہے کہ ہماری تقصیریں، یعنی کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے اندر جو گناہ ہے اس کو مٹا دیتی ہے. یعنی کہ سرسری نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عالمگیر نجات کی تعلیم دیتی ہے کہ جی مسیح کے کام کے وسیلہ سے سارے انسانوں کو نجات مل گئی. لیکن ایسی تعلیم خدا کے کلام سے کوئی موافقت نہیں رکھتی. خدا نے ایک راستہ مہیا کر دیا ہے جس کے وسیلہ سے میں اور آپ ممکن ہے کہ انسانوں کی تقصیریں ان کے خلاف شمار نہ ہوں. لیکن اگرچہ یہ راستہ سب کو دستیاب ہے، لیکن فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جو مسیح میں ہیں. دیکھیں، سب کی تقصیریں مٹ جائیں گی، لیکن اس کی مٹیں گی جو مسیح پر ایمان لائے گا، جو مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ تک پہنچے گا، جو مسیح کو اپنا کفارہ مانے گا. تو جو مسیح میں ہے، غیر نجات یافتہ یا بے ایمان انسانوں کی تقصیریں بلا شبہ ان کے خلاف شمار ہوتی ہیں، یعنی ان کے ذمے لگی رہتی ہیں. لیکن چوں ہی یہ لوگ خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں اور وہ مسیح میں راست باز گنے جاتے ہیں اور ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. سارے بولو ہیلیلویا. سارے بولے ہیلیلویا. اب دیکھیں، ساری دنیا گناہ گار ہے، اور جب کوئی، اور وہ گناہ گار ہی رہتی ہے، اور سب کے لیے یسوع نے کفارہ دیا ہے. لیکن سب کے گناہ اس وقت مٹیں گے جب سب یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے. اور جو مسیح یسوع میں ہے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اس کی ذمہ داریاں گناہ کی جو اس پر لگی ہیں وہ مٹا دی جائیں گی. اور اگر آپ یسوع پر ایمان نہیں لاتے، آپ دنیا کا کچھ بھی کر لیں، آپ کے اوپر گناہ کی تقصیریں کی ذمہ داریاں لگی رہیں گی. لیکن جو ہی آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو آپ پر سے گناہ کی ذمہ داریوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. کیا لکھا ہے؟
میل ملاپ کا پیغام. اب سنیے، میل ملاپ کا پیغام سونپ دیا گیا ہے. پڑھیے ذرا نومی بھائی 19ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھیے. 3 حصے اس کے. ایک تو یہ ہے، ہاں خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا. دوسری بات، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا. اب کیا ہوا ہے کہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کی تقصیروں کو، ان کے گناہوں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، ان کو مٹا دیا. آگے، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. ہاں. اچھا، اب میل ملاپ کا پیغام ہم کو سونپ دیا. کئی دفعہ لوگ اس کی بڑی سادہ سی تفسیر کر دیتے ہیں کہ جی میل ملاپ کا مطلب ہے کہ سانو ملنا چاہیے، سانو ایک دوسرے کو آنا جانا چاہیے. یا اٹ از اوکے اور اٹ از گڈ تھنگ، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس تفسیر کے مطابق اس میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا گیا. دیکھیں، اب میرا یسوع کے وسیلہ سے خدا سے میل ملاپ ہو گیا. میرا یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میرے گناہ مٹ گئے. اب اسی پیغام کو میں نے اپنے بھائی کو دینا ہے. مجھے میل ملاپ کا پیغام سپرد کیا گیا. مجھے اپنے بھائی کو دینا ہے، مجھے اپنے محلے داروں کو دینا ہے، مجھے اپنے شہر کو دینا ہے، مجھے اپنے صوبے کو دینا ہے، مجھے اپنے ملک کو دینا ہے، اور مجھے ایشیا اور دنیا کو دینا ہے. کیا میل ملاپ کا پیغام سپرد کیا گیا؟ ذرا سنیں. میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، میرا یسوع سے میل ہو گیا، میرا خدا سے میل ہو گیا یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، اور میری گناہ مٹا دیے گئے ہیں. اب یہی پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اس تقصیریں مٹا دی جائیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہو جائے، اور مسیح کی ذات، خدا کی ذات، مسیح خدا کی الہ ذات ہے، اور خدا کی ذات، خدا جو ہے مسیح کی ذات میں ہو کر ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمارے گناہ بخشتا ہے. اس لیے آپ توبہ کر لیں، آپ اپنی زندگی کو مسیح پر ایمان لے کر آئیں تاکہ آپ کے گناہ مٹا جائیں. تو اب میرے پاس کون سا پیغام ہو گیا؟ میل ملاپ کا. وہ شخص کیا کرتا ہے؟ میرے وسیلہ سے اس میل ملاپ کے پیغام کو سنتا ہے، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اور یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا مسیح کے ساتھ میل ملاپ ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ میرا میل ملاپ ہو گیا یسوع کے ساتھ. اب میں وہی پیغام لے کر دنیا کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ میل ملاپ کر لیجیے. آج بھی میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ میل ملاپ کر لیجیے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہو، اور آپ کی تقصیریں اور گناہ آپ کے ذمہ نہیں لگائے جائیں گے. یعنی پیغام دیا گیا، یعنی اس نے اپنے خادموں کو شاندار اعزاز اور استحقاق بخشا ہے کہ ساری دنیا میں جا کر ہر جگہ اس جلالی پیغام کی منادی کرے، یعنی کہ میل ملاپ کے پیغام کی منادی کریں. اس نے یہ مقدس ذمہ داری فرشتوں کو نہیں دی، بلکہ ناتوانوں اور کمزور انسانوں کو سپرد کی ہے. یہ خوشخبری کا پیغام رفایا کو دیا گیا ہے، جنید کو دیا گیا ہے، بنش کو دیا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے. آپ جتنے سن رہے ہیں، آپ کو خدا یہ میل ملاپ کا پیغام دے رہا ہے کہ جا کر لوگوں کو بتائیں کہ یہ فرشتوں کو نہیں، ہم ناتوان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں دیا گیا ہے کہ جا کر بتائیں کہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میل ملاپ کر لیں. آپ یسوع پر ایمان لائیں گے تو آپ کی تقصیریں اور گناہ مٹا دیے جائیں گے. 20ویں آیت. گزشتہ آیت 20ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، واہ واہ، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. جی پوری ہو گئی آیت. اب دیکھیے، گزشتہ آیت میں پولوس نے بیان کیا کہ میل ملاپ کا پیغام مجھے دیا گیا ہے، کمزوروں کو دیا گیا، آپ کو دیا گیا. مجھے بھیجا گیا تاکہ بنین و انسان کے سامنے اس پیغام کی منادی کروں. میں آپ کو بتاؤں، جب سے میرا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا، اس کے ویری نیکسٹ ڈے سے لے کر آج تک، اسٹل ناؤ، میں آج تک اس میل ملاپ کا پیغام دے رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے بغیر ہم بادشاہی میں نہیں جا سکتے. ہماری رائے میں 5ویں باب کی 20ویں آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سے لے کر 6 باب کی 2 آیت تک میل ملاپ کے پیغام کا خلاصہ دیا گیا ہے. تو دوسرے لفظوں میں پولوس ہمیں وہ پیغام سنا رہا ہے کہ جس کی منادی وہ ملک اور بر اعظموں میں کر رہا تھا، غیر نجات یافتہ لوگوں کے سامنے
करता फिरता था। सो ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ वो क्रिंथस की कलीसिया को नहीं कह रहा कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि उन्होंने तो निजात पाई हुई थी, उन्होंने तो यीशु पर ईमान लेकर आए हुए थे। बल्कि ये पैगाम जो मैं हर जगह गैर निजात याफ्ता लोगों को सुना रहा हूँ, तुम भी समझो और जाकर तुम भी सुनाओ। चर्च, आपने ये मेल मिलाप आपका यीशु के वसीला से खुदा के साथ हो गया है। अब सिर्फ इतना नहीं है, देखें मेरी बात सुने, जब मेरा मेल मिलाप यीशु के साथ हो गया तो फिर हमें एक और मेल मिलाप का पैगाम हमें सुपुर्द किया गया है। हालेलुया। अब आपकी मेरी जिम्मेदारी है जो हम सुन रहे हैं कि हम भी लोगों को मेल मिलाप का पैगाम दें। आपने कितने लोगों को कहा कि यीशु मसीह को कबूल कर ले, तौबा कर ले, निजात पा ले, खुदा से मेल मिलाप कर ले। खुदा तक पहुंचने का सिर्फ यीशु ने कहा राह मैं हूं, हक मैं हूं और राह हक और जिंदगी मैं हूं। तो ये यीशु मसीह का पैगाम है। सो एक सफीर अपने मुल्क में, यहां पर लिखा ना मैं एलची हूं, तो एलची को अंडरलाइन कर लीजिए। तो एलची जो है वो सफीर को कहते हैं। तो एक सफीर अपने मुल्क का खादिम होता है, वो किसी दूसरे मुल्क में अपने हाकिम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। सो पौलुस मसीही खिदमत को हमेशा एक सरबुलंद वकार बुलाहट करार देता है, और यहां वो अपने आप को एक एलची ठहराता है। मैं और आप तो एलची हैं। ऐ तेरा देश नहीं, देश तेरा ओ रे। मैं आपको बताऊं, जब मैं मलेशिया गया तो मैंने एक बात बहुत शिद्दत से वहां महसूस की, सुनी, जिसको हमारे क्रिश्चियन लोग कभी एक दिन नहीं भूलते। बोले वो बात क्या है? एक दिन नहीं भूलते। सोचे 20 साल भी अगर वो रहे तो एक दिन वो बात नहीं भूलते, और वो ये है कि वी आर रिफ्यूजीज हियर इन मलेशिया, वी आर रिफ्यूजीज, दिस इज नॉट माई कंट्री। हर दिन दिस मीन्स वी आर फॉरनर्स, वी आर फॉरनर्स। इसका मतलब है कि हम यहां पर अजनबी हैं, हमारा ये मुल्क नहीं, हमें एक अगले मुल्क में जाना है। तो रिफ्यूजीज जो होता है वो इस मुल्क का नहीं होता। तो मैं हैरान हूं, जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, हम होते आई के आप कौन? मैं पाकिस्तानी। आप कौन? मैं पाकिस्तानी। बोल ही नहीं मैं पाकिस्तानी। तो अगर कोई मुझसे पूछे आप कौन, तो मैं कहूँगा हेवनली, हेवनली, मैं आसमानी हूं। आप कौन? मैं रिफ्यूजी हूं। आप कौन? मैं अजनबी हूं। मैं कौन? आई एम फॉरनर। मैं कौन? मैं पिलग्रिम, क्योंकि मैं आज हूं, कल यहां नहीं हूंगा, बस कुछ लम्हे के लिए यहाँ हूं। जल्दी जल्दी से मुझे ऊपर मेरे आसमानी खुदावन से मेरा नेशनैलिटी, मेरी जो नेशनैलिटी है वो आसमान की है, तो वो एक लम्हा नहीं भूलते। तो मैंने कहा कि क्रिश्चियन को यही बात बाइबल में इतनी सिखाई गई है कि यू आर फॉरनर्स, यू आर पिलग्रिम, यू आर, अच्छा एलची हैं आप, इस वतन में हैं लेकिन इस वतन की नुमाइंदगी नहीं करते, आप आसमान की नुमाइंदगी करते हैं। सो मसीह ने इस दुनिया में भेजा है कि जिसमें हम रहते हैं। पौलुस कहता है मैं एलची हूं, मैं सफीर हूं। मसीह ने इस दुनिया में भेजा है, मैं पिलग्रिम हूं, फॉरनर हूं। वो खुदा का तर्जुमान था और उसके वसीला से खुदा इल्तमास करता था। कौन इल्तमास करता है? खुदा इल्तमास करता है। ये नहायत अजीब सी जुबान लगती है कि जिसका इतलाक एलची पर किया जा रहा है, कि हम सोचते हैं कि एलची का काम इल्तमास करना नहीं होता। लेकिन ये खुशखबरी की शान है कि खुदा की आंखों में आंसू भर कर मर्दो जन से इल्तमास करता है कि मेरे साथ मेल मिलाप कर लो। मैं आपको बताऊं, आज मौका है, मैं और आपको, मुझे और आपको मेल मिलाप का पैगाम दिया गया है। मैं और आप फॉरनर्स हैं, आए लोगों को खुदा की इल्तमास दें। पौलुस कहता है मैं खुदा की इल्तमास, इसका मतलब है कि खुदा की आंखों में आंसू है। उसने अपना इकलौता बेटा दिया, उसने अपने बेटे का कफारा दिया हमारे गुनाहों के लिए, और ये बड़ी कुर्बानी के वसीला से आप उसके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। अगर दुश्मनी है तो इंसान की तरफ से है। खुदा ने अपने और इंसान के साथ रिफाकत और यगानगत को कामिल करने के लिए हर रुकावट को दूर कर दिया, उसने बेटा दे दिया। वो खुदा मसीह की जात में होकर, मसीह इल्हा जात होकर वो कफारा बना है। सो खुदावन जो कुछ कर सकता था उसने कर दिया। अब जरूर है कि इंसान बगावत के हथियार फेंक दे और अपनी हट धर्मी और बगावत को तर्क कर दे और खुदा के साथ क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। सो आए मैं और आप अपनी हर तरह की बातों से बाहर निकले और यीशु के साथ मेल मिलाप कर ले। आए 21वीं और आखिरी आयत देखें और फिर दुआ करेंगे। जी पढ़ दीजिए। जो गुनाह के वक्त के
जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया। ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। वाह वाह, कल मैं संडे की इबादत में बता रहा था कि यही रिप्लेसमेंट हुआ है। वो गुनाह से वाकिफ ना था और हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए। वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी जात में गुनाह नहीं था, वो सलीब पर होते हुए पापी नहीं था, उसके ऊपर पाप लाद दिए गए थे। वो पापी बन गया मेरी और आपकी खातिर, पाप कर कर नहीं, पाप लादे गए उस पर। लेकिन मैं और आप क्या थे? मैं और आप पापी थे, हम रास्तबाज नहीं थे, उसकी रास्तबाजी हमें दे दी गई, हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए। अब देखिए कि हमें इस नजरिए से खबरदार रहना है कि कलवरी की सलीब पर खुदा यीशु मसीह वाकई ही गुनाह आलूदा बन गया था। नो 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 नो, यीशु गुनाह आलूदा नहीं बन गया था। ये नजरिया कतई गलत है। हमारे गुनाह उस पर लादे गए थे, हमारे गुनाह उस पर से गए थे, वो उसमें नहीं थे, वो गुनाह उसके अंदर नहीं थे। सो हुआ ये था कि खुदा ने उसको हमारी जगह हमारे बदले गुनाह की कुर्बानी बना दिया। उस पर ईमान लाकर हम खुदा की तरफ से रास्तबाज गिने जाते हैं। हमारे इब्जी ने शरीयत के सारे तकाजों को पूरा कर दिया। सो कैसी मुबारक सच्चाई है। सुने, इस सच्चाई को मैं दोहराने लगा हूं, कैसी मुबारक सच्चाई। कल मैं यही चर्च को सिखा रहा था कि अपने आप को रास्तबाज कहने से ना शर्माया करें। आप अपनी रास्तबाजी की बात नहीं कर रहे, आपको यीशु की रास्तबाजी दी गई। कोई पूछे ना आपको कि आप कैसे रास्तबाज हैं, आप बताइए कि यीशु कैसे गुनाहगार है। यीशु में तो एक गुनाह नहीं था, उसने मेरे गुनाह लाद कर वो आप पापी बन गया, वो आप पापी गिना गया, वो लानती मौत सैली। आज मैं रास्तबाज क्यों कि मुझे यीशु की रास्तबाजी दी गई। आए इस मुबारक बात को मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं। जरा पढ़िए, आयत में से लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था, यानी जो के मुराद क्या है, मसीह गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उस यानी खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया, ताकि हम जो रास्तबाजी से वाकिफ ना थे उस यानी मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। कोई इंसान जुबान खुदा के ऐसे बेकरार फजल के लिए काफी तौर पर शुक्र अदा नहीं कर सकती। रब्बा रब्बा लका शद्दा रब्बा रब्बा रा शद्दा रा, वो आप पापी बन गया, हमें रास्तबाज बना दिया। हम पापी थे, वो रास्तबाज था, उसे पापी बना दिया गया और हमें रास्तबाज बना दिया गया। रिप्लेसमेंट देखिए, वी आर राइचियस पर्सन, वी आर बिलीवर, वी आर सन, वी आर प्रिंसेस एंड प्रिंस। यस, वी आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम हैं, वी आर बिलीवर्स थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, through the blood of Jesus Christ, through the blood of sacrifice of the Jesus Christ, we are righteous, we are precious, we are son, we are a prince and princess, we are salt of the world, we are light of the world through the sacrifice of the Jesus Christ. Hallelujah. जब उसका बरमला तमाशा मेरे लिए बना, तो आज मैं बरमला ऐलान करता हूं कि हम मसीह में रास्तबाज हैं और मसीह की रास्तबाजी हमें दी गई। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। कल से हम छठे बाप को देखेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। आए, इसकी पहली याद रखिए, छठे बाप की पहली और दूसरी आयत मेल मिलाप की ही बात करती है। तो कल हम फिर इसको देखेंगे। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, सारा इज्जत जलाल खुदावंद को दें। और मेरी इल्तमास है भाई नोमी से कि वो आएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। उसके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आए शुक्र गुजारी करें। हालेलुया।